السلام علیکم۔ سب بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل ضرور سنا کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو بھی کلک کر دیں۔ شکریہ۔ ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں میدان جنگ کی جو کیفیت سنائی وہ یہ تھی: خدا کی قسم، بس یوں سمجھ لو کہ جیسے ہی ہمارا دشمن سے ٹکراؤ ہوا، ہم نے گویا اپنی گردنیں ان کے سامنے پیش کر دیں اور انہوں نے جیسے چاہا ہمیں قتل کرنا شروع کر دیا، جیسے چاہا گرفتار کیا۔ پھر بھی میں قریش کو الزام نہیں دوں گا، کیونکہ ہمارا واسطہ جن لوگوں سے پڑا ہے وہ سفید رنگ کے تھے اور سیاہ اور سفید گھوڑوں پر سوار تھے۔ وہ زمین اور آسمان کے درمیان پھر رہے تھے۔ اللہ کی قسم، ان کے سامنے کوئی چیز ٹھہرتی نہیں تھی۔ ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، یہ سنتے ہی میں نے کہا، تب تو خدا کی قسم وہ فرشتے تھے۔ میری بات سنتے ہی ابو لہب غصے میں آ گیا۔ اس نے پوری طاقت سے تھپڑ میرے منہ پر دے مارا، پھر مجھے اٹھا کر پٹخ دیا اور میرے سینے پر چڑھ کر مجھے بے تحاشا مارنے لگا۔ وہاں میری مالکن یعنی ام فضل بھی موجود تھی۔ انہوں نے ایک لکڑی کا پایا اٹھا کر اتنے زور سے ابو لہب کو مارا کہ اس کا سر پھٹ گیا۔ ساتھ ہی ام فضل نے سخت لہجے میں کہا، تو اسے اس لیے کمزور سمجھ کر مار رہا ہے کہ اس کا آقا یہاں موجود نہیں۔ اس طرح ابو لہب ذلیل ہو کر وہاں سے رخصت ہوا۔ جنگ بدر میں اس قدر ذلت آمیز شکست کے بعد ابو لہب 7 روز سے زیادہ زندہ نہ رہا۔ طاعون میں مبتلا ہو کر مر گیا۔ اسے دفن کرنے کی جرت بھی کوئی نہیں کر رہا تھا۔ آخر اسی حالت میں اس کی لاش سڑنے لگی، شدید بدبو پھیل گئی۔ تب اس کے بیٹوں نے ایک گھڑا کھودا اور لکڑی کے ذریعے اس کی لاش کو گھڑے میں دھکیل دیا۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ پھر دور ہی سے سنگ باری کر کے اس گھڑے کو پتھروں سے پاٹ دیا۔ اس شکست پر مکہ کی عورتوں نے کئی ماہ تک اپنے قتل ہونے والوں کا سوگ منایا۔ اس جنگ میں اسود بن زمع نامی کافر کی 3 اولادیں ہلاک ہوئی تھیں۔ یہ وہ شخص تھا کہ مکہ میں جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتا تھا اور کہتا تھا، لوگو تو دیکھو، تمہارے سامنے روئے زمین کے بادشاہ پھر رہے ہیں جو کیسر و کسریٰ کے ملکوں کو فتح کریں گے۔ اس کی تکلیف دہ باتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اندھا ہونے کی بد دعا دی۔ اس بد دعا سے وہ اندھا ہو گیا تھا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اندھا ہونے اور اس کی اولاد کے ختم ہو جانے کی بد دعا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول فرمائی۔ چنانچہ پہلے وہ اندھا ہوا، پھر اس کی اولاد غزوہ بدر میں ماری گئی۔ جنگ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیدیوں کے بارے میں مشورہ فرمایا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا مشورہ یہ تھا کہ ان کو فدیہ لے کر رہا کر دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے یہ تھی کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض مصلحتوں کے تحت
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا مشورہ پسند فرمایا اور ان لوگوں کی جان بخشی کر دی، ان سے فدیہ لے کر انہیں رہا کر دیا۔ تاہم اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کو پسند کرتے ہوئے سورۃ الانفال کی آیت 67 تا 70 نازل فرمائی۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ ان قیدیوں کو قتل کیا جانا چاہیے تھا۔ بدر کے قیدیوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے خاوند ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اس وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا مکہ میں تھی۔ جب زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو معلوم ہوا کہ فدیہ لے کر رہا کرنے کا فیصلہ ہوا ہے تو انہوں نے شوہر کے فدیے میں اپنا ہار بیچ دیا۔ یہ ہار حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کی شادی کے موقع پر دیا تھا۔ فدیے میں یہ ہار ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ کا بھائی لے کر آیا تھا۔ اس نے ہار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ ہار کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا یاد آ گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہما سے فرمایا، تم مناسب سمجھو تو زینب کے شوہر کو رہا کر دو اور اس کا یہ ہار بھی واپس کر دو۔ صحابہ رضی اللہ عنہما نے فوراً کہا، ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چنانچہ ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو رہا کر دیا گیا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار لوٹا دیا گیا۔ البتہ آپ نے ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ وعدہ لیا تھا کہ مکہ جاتے ہی وہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو مدینہ بھیج دیں گے۔ انہوں نے وعدہ کر لیا۔ یہاں یہ بھی واضح رہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے اس وقت ہوئی تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت شروع نہیں کی تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت شروع کی تو مشرکین نے ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ پر زور دیا تھا کہ وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو طلاق دے دیں، لیکن انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ البتہ ابو لہب کے دونوں بیٹوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کو طلاق دے دی۔ ابھی ان کا صرف نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تھا کہ ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے مشرکوں کا مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حق میں دعا فرمائی تھی۔ ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بدر کے کچھ عرصے بعد مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو لانے کے لیے مدینہ منورہ سے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا گیا۔ ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے وعدے کے مطابق انہیں ان کے ساتھ بھیج دیا۔ اس وقت تک حجاب کا حکم نازل نہ ہوا تھا۔ اس طرح وہ مدینہ آ گئیں۔ راستے میں کافروں نے رکاوٹ بننے کی کوشش کی تھی، لیکن ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ان کے راستے میں آ گئے اور مشرک ناکام رہے۔ اللہ پاک پڑھنا اور سننا قبول فرمائے۔ اللہ پاک کمی کوتاہی معاف فرمائے۔